کہ اللہ نے ارسل کر لو، اللہ نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، تمام کافہ. اور وَاجْتَمَعَتِ الْأُمَّةِ، امت اس پہ اکٹھی ہے، امت کا اجماع ہے کہ اس کلام کو اس کے ظاہر پر ہی حمل کریں گے. اس کلام کو اس کے کیا مطلب، وہی معنی واضح جو ہے وہی لیں گے، تعویل نہیں چلے گی، کینچی نہیں چلے گی، نہ کینچا چلے گا. ٹھیک ہے، ظاہر، جمیعیت، تمامیت وہی مراد ہوگی، نہ طویل چلے گی نہ تخصیص چلے گی. اس آیت کے ظاہر پر امت نے اجماع کر لیا ہے، اور اس کا مفہوم جو اس سے مراد ہے بلا طویل بلا تخصیص، حضور ہر نبی کے خاتم ہیں. فلا شک فی کفر ہؤلاء الطوائف کلھا، ان سب گروہوں کے کفر میں جس نے انکار کیا، ان سب طائفہ کے کفر میں جس نے شک کیا، فلا شک کا قطعا اجماعا سمعا، ایک تو جو شک کرے وہ تو کافر ہے، لیکن کہتے ہیں ان سب کے کفر میں اجماعا قطعا اجماعا سمعا کوئی شک نہیں ہے، بلا شک یہ کافر ہیں، یوں کہو. اور کیسے؟ یقینی طور پر، پوری امت کے کہنے پہ، اجماعی طور پر، اور سمعن آمینہ کے لال سے سننے پر، یہ پکے کافر ہیں. حجت الاسلام امام غزالی کتاب الاقتصاد میں فرماتے ہیں ان الامت فہمت من هذا اللفظ. تو اب آپ فرماتے ہیں کہ ان الامہ، امت نے کیا کیا، فہمت من هذا اللفظ، اس لفظ سے کیا سمجھا، کہ امت نے اس لفظ سے جو سمجھا وہ یہ سمجھا کہ حضور کے بعد کوئی نبی اور حضور کے بعد کبھی بھی کوئی رسول بن کے نہیں آ سکتا. پوری امت نے اس پہ یہی اجماع کیا، یہی سمجھا. وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي تَعْوِيلٌ وَلَا تَخْصِيصٌ، نہ اس میں کوئی کینچی چلے گی نہ کینچا چلے گا، کوئی اور معنی نہیں چلے گا، یہی معنی چلے گا کہ حضور سارے نبیوں کے آخر ہیں. یہ امام غزالی. اور اس کو خاص کر دینا کسی قسم سے، کسی کہ یہ جو کرتے ہیں خاص، تو اس کے متعلق فرما رہے ہیں یہ کیا اصلاً اس میں نہ تعویل یا تخصیص نہیں ہے. اس میں جو میں نے بات واضح بھی کر دی یہ پورا کر لیا. انہم مکذبون لہذا نسی، اور جو لا یمن الحکم بتکفیرہ، جو تکفیر کے ساتھ حکم کو نہیں روکتا، جو لأنہ مکذبون، وہ بھی اس نص کو جس پہ پوری امت کا اجماع ہے بغیر طویل بغیر تخصیص کے اس کو جھٹلانے والا کافر ہے. وہ بھی کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ جو صرف لفظ خاتم النبیین میں سارے نبی کا خاتم نہیں مانتا تو بھی طویل کر رہا ہے، وہ بھی تخصیص کر رہا ہے، تو لہذا یہ بھی پوری امت جس مسئلے پہ کھڑی ہے اس کا منکر ہے، یقیناً کافر مرتد ہے. اور اس کے بعد یہ اگلا فتویٰ ہے، یہ بھی سماعت میں عارف باللہ سیدی عبد الغنی نابلوسی قدس سر القدسی شرح الفرائض میں فرماتے ہیں. آپ اس کی میں عربی نہیں پڑھتا، ترجمے کر دیتا ہوں، عربی پھر علماء سے سن لینا آپ، کیونکہ ادھر بغیر اعراب کے یہ سارا سسٹم ہے. اس لیے میں پڑھ رہا تھا کہ اعراب نہیں تو پھر کوئی غلط نہ پڑھ دے، آگے پیچھے نہ پڑھ دے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بات، کسی کو نبوت ملنا جائز ماننا، جائز ہی ماننا کہ مل سکتی ہے، اس نے قرآن کا انکار کر دیا. یہ کہنا بھی قرآن کی تکذیب کو لازم ہے. تو کہ قرآن عظیم تصریح فرما چکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور آخر المرسلین ہیں، یہ واضح ہے. اور حدیث میں فرمایا میں پچھلا نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. کیا میں نے حدیث پڑھی تھی بخاری شریف کی، پھر مسلم کی بھی پڑھی تھی. انا العاقب، فرمایا میں عاقب ہوں. عاقب کا معنی یہ ہوتا ہے پیچھے آنے والا. کیا؟ اور حضور نے یہ بھی فرمایا انا المقفی، میں مقفی ہوں. مقفی کا بھی یہی معنی ہے پیچھے. اور پھر حضور نے امت پہ چھوڑا ہی نہیں، کہا انا العاقب،
عاقب میں ہوں. عاقب کسے کہتے ہیں؟ الذی لیس بعدہ نبی. فرمایا میں عاقب ہوں اور عاقب اسے کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ حدیث کوٹ کر رہی ہیں کہ حضور نے میں پچھلا نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں, اور تمام امت کا اجماع ہے کہ یہ کلام اپنے ظاہر پر ہے. یہ کلام یعنی عموم و استغراق بلا تعویل و تخصیص بلا. اب کتنے فتاویں جن کو اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت نے کوٹ کیا ہے, یعنی کہ یہ کوئی اعلیٰ حضرت کی بات نہیں, پوری امت کی ہے. پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ یہ معنی ضروریات دین, یہ اجماعی ہے, یہ قطعی ہے, یہ سمعی ہے, یہ بہت بہت ضروری ہے. ایک لمحہ کیا شک کرنے والا, تھوڑا سا بھی شک کرنے والا اسی وقت کافر مرتد ہو جائے گا. اس طرح نازک مسئلہ ہے. اب آخری بات کر کے اب بات کو ہم ختم کرتے ہیں. مرزا کے والد سے کل ہم نے اس کے کتنے کفر بیان کیے تھے, آج اس کا ایک کفر اور بیان کر دیتے ہیں. ایک کفر اور, وہ کیا ہے وہ سنو. اس کا کفر کیا ہے؟ کہتا ہے یہ جو ہے نا اشتہار ہے معیار الاخیار. اس میں لکھا ہے کہ میں بعد نبیوں سے بھی افضل ہوں. کانا کیا کہتا ہے؟ بعد کانے پھر کانے ہی ہوندے نے, اندر بھی کانا اتوں بھی کانا. ٹھیک ہے, کوئی جوڑ ہے جو اندروں بھی کانا تو اوپروں بھی کانا, اکھدا بھی انا تے اندروں بھی انا, تو انہیں نہیں تھی گلاں کرنی ہیں. کہتا کیا ہے کہ میں بعد نبیوں سے بھی افضل ہوں. یہ دعویٰ بھی اجماع قطعی کفر ارتداد یقینی ہے. یہ دعویٰ بھی کفر ہے, اجماعی قطعی ارتداد یقینی ہے. یعنی اجماع ہے, ایسا شخص بھی جو ایک نبی سے اپنے آپ کو افضل کہے وہ کافر ہے, اجماعی قطعی مرتد ہے. یہ تو بدبخت بعد نبیوں سے کہہ رہا ہے. اس کے باپ نے صرف ایک کے بارے میں کہا تھا میں بہتر ہوں. تو دیکھو اس نے بتایا نا کہ پتر ابے نہ آگے نکل جانے نے. کیا علامہ صاحب ہو سکتا علامہ مدثر صاحب پہنچ گئے ہو جس طرح میں نے اشارہ. ظاہر علماء کی بات, ہم تو علماء تو نہیں خادم ہیں, لیکن علماء کی بات علماء سمجھتے ہیں. علماء کی ابے نے ایک سے کہا میں بہتر ہوں, چیلے نے کہا میں کتنوں سے بہتر ہوں. انہوں نے کہا میں ابے نہ تھوڑا گگے جاما, تو ابے نہ ٹر گیا نا. تو یہی بکواس کیا انہوں نے. بلا تو حضور ہمارے روحانی باپ ہے. تو کہا کہ بعد دفعہ امتی بھی عمل میں نبی سے آگے چلا جاتا ہے. یہ دیوبندی ہم کہتے ہیں ہماری ذاتی بات نہیں ہے, یہ اللہ اس کے رسول کے بے ادب ہیں. انہوں نے تو امتی کے متعلق کہا کہ بعد امتی عمل میں نبی سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ شیطان میرا باپ ہے, لیکن باپ سے 4 رتی آگے میں ہوں. اس نے ایک آدم سے کہا میں بہتر ہوں, اور میں نے ایک آدم نہیں, میں نے تو باپ سے کہا بلکہ اس کے موجے کہتا ہے میرا یہ بھی موجہ, یہ بھی موجہ. اتنے موجے ظالم گناہ رہے. یہ تو ایسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجے سب سے زیادہ تو حضور ہی کی ہیں نا. تو یہ گناہ رہا میرے, اور یہ نبیوں سے. اس نے کہا انا خیر منہ, میں آدم سے بہتر ہوں. تو اس نے کہا ایک کسی نے یہ کہا میں عیسیٰ سے بہتر ہوں. ایک تو یہ کفر پکا, یعنی پیو کی اور اس کی بات ایک تھی. انا خیر منہ, میں آدم سے بہتر ہوں. اور اس نے کہا انا خیر من عیسیٰ, میں عیسیٰ سے بہتر ہوں. بات ایک ہی. آدم کا منکر بھی کافر ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا منکر بھی کافر. لیکن ادھر تک نہیں ٹھہرا خبیث, پھر آگے گیا. یہ کہتا آنا خیر من بعد النبی, کہ بعد نبیوں سے بھی میں بہتر ہوں. ایک سے نہیں کتنے کفر آئے, 1 2 3, چلو بعد میں آپ 1,24,000 تقریباً, تو اس کا آدھا ہی کر لو. تو اتنے کفر آئے ہیں. تو پھر پیو سے آگے گیا ہے کہ نہیں؟ اس نے ایک سے کہا تھا میں بہتر, تو لانتی ہوا تھا. کیا ہوا تھا؟ قول لانتی, اور خود بھی لانتی, ہر گھڑی لانت, علامہ لانت. اور پھر اس شگرد لانت بھیجنے ہیں. اور جب رمضان آتا کڑیاں لگا کے بتاتے ہیں ایسے پلید استاد کی یہی سزا ہے
جو حضور کا نبیوں کا بے ادب ہو جاتا ہے اس کا کوئی ادب نہیں رہتا. استاد ہو، شیخ الحدیث ہو، اب شیخ الحدیث نہیں رہا، اب شیخ الشیطان ہو گیا ہے. اس لیے ادب کوئی نہیں. رب کہتا ہے میری بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، تم بھی بھیجو، تم بھی بے شمار بے شمار. تو جو ایک کا منکر ہے اس پہ تو ہر گھڑی رب ایک کے آگے آکڑا کہا میں بہتر ہوں، ہر گھڑی لعنت، ہر گھڑی رب کی بھی، فرشتوں کی بھی، پھر بندوں کو بھی، نبیوں بھی نہیں بھیجی. اب تک لوگ بھیج رہے ہیں اور بھیجتے مسلمان رہیں گے. تو جو ایک سے افضلیت کا دعویٰ کرے اس پہ تو اتنی لعنتیں، تو جو بادشاہ پہ کرے اس پہ کتنی ہیں. آپ سمجھ نہیں ہیں؟ ایسے نہیں میرے حالت اور شرک ٹہرے جس میں تعظیم حبیب، اس پورے مذہب پہ بھی لعنت کیجیے. ان پہ تو کرنی ہے، بنائے ہوئے ان کے مذہب پہ بھی لعنت بھیجو. ان کے اقوال مردودہ، اقوال خبیثہ اور پیشاب سے بھی زیادہ بدتر اقوال، ان پہ بھی لعنت بھیجو. قول ملعونہ، قول ملعونہ، قول ملعونہ، کلام ملعونہ، ان شیطانوں کے یہ لعنتی کلام ہے. جو کلام بھی پڑھتا ہے ان کا ان پہ بھی لعنت. یعنی بتانے کے لیے نہیں، ماننے کے لیے جو پڑھتا، بتا تو ہم بھی رہے ہیں. اب دیکھیں اس نے یہ بات کی تو یہ کیا تھی، اس میں پھر کتنے حوالے آئے. کیا حوالے ہیں؟ کثیر نصوص سے ثابت کیا ہے کہ باجماع مسلمین کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی صدیق بھی کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. کوئی صدیق، آخر تو صدیق ہی ہے نا، صدیق کے اوپر تو نبوت ہے. کوئی صدیق بھی اجماع ہے اس پہ نبی سے افضل، وہ نبی نہیں ہو سکتا. نبی سے افضل کیسے ہوگا؟ نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. جو ایسا کہے قطعاً اجماعاً کافر ملحد ہے. وہ یقیناً اجماع ہے، وہ کافر ہے اور بے دین ہے، ملحد ہے. اس کے اوپر جو بات اعلیٰ کی میں ختم کرنے لگا ہوں، یہ اذان جملہ شرح صحیح بخاری شریف میں ہے. یعنی اس سے یہ جملہ بخاری شریف کی شرح میں ہے. کیا؟ النبی افضل من الوریشی وهو امر مقطوع به والقائل بخلاف کافر كانه معلوم من الشرع بالضروره. کیا کہتے ہیں؟ نبی ولی سے کہنا افضل، نبی ولی سے افضل ہے. کیا ہے؟ یعنی یہ کہہ لو نبی ولی سے بہتر ہے، نبی ولی سے افضل ہے. وهو امر مقطوع به، یہ جو ہم نے بات کی یہ قطعی ہے، یہ کیا ہے؟ یقینی ہے. والقائل بخلافه، اور اس کے خلاف بکنے والا وہ کہتا ہے قطعی نہیں ہے، ولی نبی سے افضل ہو سکتا ہے. اس کے خلاف کرنے والا کافر ہے. کیوں؟ کہ معلوم من الشرع بالضرورہ، کیونکہ یہ بھی شرع سے ضرورت کے ساتھ معلوم ہے. یعنی یہ بھی ضروریت دین سے ہے، یہ بھی، اور ضروریت دین کا انکار کفر ہے. تو ہم نے ختم کیا مرزا کے اس کفر پہ، مرزا کے کفر پہ. انشاءاللہ تعالی کل جو سوالات تھے اس پہ ہم کچھ گفتگو کریں گے. اور کل آخری نشست ہے، کل تو ہم بیٹھے بھی آخری نبی کے لیے، نشست بھی آخری، تو نبی بھی، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی غیر حاضر نہیں ہوں گے. کل بھی آپ آخری ہو، کل آخری ہو، یہ نا آگے بھی آخری سمجھ لینا. کل پھر آگے انشاءاللہ ہمارے دروس جاری رہیں گے. ہمارا تو ذہن ہے کہ رمضان کو فجر کے بعد یہیں دسترخوان لگایا جائے اور حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے اتنا مضبوط کیا جائے، اتنا مضبوط کیا جائے کہ سارے شیطان ٹوٹ جائیں، پہاڑ بھی ٹوٹ جائیں، لیکن اس کے پاؤں میں ذرا سے بھی حرکت نہ آئے. ایسا حضرت کے ذریعے فیض آئے، وہ قرآن کا نور، آمینہ کے لال کا نور، پوری امت حضور صحابہ سے لے کے اب تک سب کا نور کٹھائی ہو جائے، اتنے مضبوط ہو جائیں، اتنے مضبوط ہو جائیں، اتنے مضبوط ہو جائیں. پھر بڑے سے بڑا شیطان ابا بھی آ جائے، کیا ماننا تو اس نے نہیں، بھاگ جائے گا. سمجھ گئے؟ ماننا تو نہیں نا اس نے، وہ کب مانے گا؟ وہ تو اپنے یاروں کو نہیں کہتا، انہیں کہتا ہے تم بھی اس پہ لگے رہو، میں ابھی تمہارے ساتھ ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ مالک ایسے شریر لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر گھڑی ہر لمحہ بالعموم حضور کی ہر عزت، بالخصوص شان ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بحرمة سيد الأبرار کمی کوتاہی سے درگزر فرما کر سب کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا مکمل طور پر سب کو جہنم سے آزادی عطا فرما یا الہی دائمی نعمتیں سب کو نصیب فرما سب کا مقدر فرما دو جہاں کی خوشیاں سب کو نصیب فرما یا الہی خیرات و برکات کے دروازے ہر گھڑی ہر لمحہ سب پہ نازل فرما مولا کریم سب کی دلی خواہشات کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما جائز خواہشات کو قبول و منظور فرما جو بیٹھے ہیں جو نیات اچھی لے کر بیٹھے ہیں ختم نبوت کے صدقہ سے حضور کے اس بڑے تاج کے صدقہ سے سب کی نیات نیک نیات کو قبول و منظور فرما اور پورا فرما اور امت مصطفیٰ کی خیر فرما وطن عزیز کی خیر فرما یا الہی ہر شریر کے شر سے محفوظ فرما وطن کے حوالے سے بھی شریروں سے دین کے حوالے سے بھی شریروں کے شر سے محفوظ فرما بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما روحانی جسمانی قلبی اخلاقی بیماریاں دور فرما خیر والی صحت والی لمبی عمر نصیب فرما وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.